السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ ایک عورت اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر اسی وقت گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا جب اس کے گھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو کبھی ملنے نہ آیا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام عابدہ تھا، چھوٹی بیٹی کا نام نازیہ اور اس سے چھوٹی بیٹی کا نام منہال تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھی اور ہنرمند بھی تھی۔ اس بیچاری نے لوگوں کے کپڑے سی کر اپنی بیٹیوں کو پڑھایا تھا۔ دونوں بڑی بیٹیاں عابدہ اور نازیہ نے مڈل کیا، جبکہ منہال نے میٹرک کیا تھا۔ عابدہ اور نازیہ نے مڈل کرنے کے بعد گھر سنبھال لیا تھا اور اپنی امی کے سلائی میں بھی مدد کرتی تھی۔ منہال نے میٹرک کرنے کے بعد بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کی ماں ایک سمجھدار خاتون تھی، اس لیے اس نے اپنی بیٹیوں کو سارے گھریلو کام سکھائے تھے اور جتنا اس سے ہو سکا تھا بیٹیوں کو پڑھایا بھی تھا۔ اس کو اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے بس ہر وقت اپنی تینوں بیٹیوں کی فکر لگی رہتی تھی، کیونکہ اس کی تینوں بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں۔ اس کے گھر کے حالات بہت خراب تھے، اس لیے سارے رشتہ داروں نے اس سے کنارہ کر لیا تھا اور اسے کوئی بھی نہ ملنے آتا تھا۔ اس کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ رشتہ دار اس کے خیر خواہ نہیں تھے، اس لیے اس نے بھی اپنے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ برے وقت میں ہی انسان کو اپنے اور پرائے کی پہچان ہو جاتی ہے، اور برا وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ فی الحال اس کو اپنی بیٹیوں کی فکر ستانے لگی۔ وہ چاہ کر بھی ان کے رشتے کی بات کسی سے نہ کرتی تھی، کیونکہ اس کے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی اپنی بچیوں کے لیے جہیز تھا۔ ایک دن وہ اپنی بڑی بیٹی سے بات کر رہی تھی کہ دیکھو، اب تم سب جوان ہو اور تم سب کی شادی کے لیے میں پریشان ہوں۔ وہ بولی، امی کیا شادی کرنا لازمی ہے؟ تو ماں کہنے لگی، ہاں بیٹی، اگر میں تمہاری شادی نہ کروں گی تو رشتہ دار اور محلے والے مجھے بہت طعنے دیں گے، اور بیٹی ویسے بھی ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا فرض ادا کرے۔ اتنے میں نازیہ، جو امی اور اپنی بڑی بہن کی باتیں سن رہی تھی، اپنی امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، امی کب شادی کرنی ہے؟ تو عابدہ بولی، نازیہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بولی، عابدہ شادی تو کرنی ہے، آج نہیں تو کل۔ ویسے بھی ہم کیوں اپنی وجہ سے امی کو طعنے سننے دیں؟ ماں بولی، میری سمجھدار بیٹی، شادی کے لیے پیسے ہونا بھی تو ضروری ہے۔ رشتے کوئی ایسے نہیں دیکھے جاتے، اس پر بھی پیسے لگتے ہیں۔ بڑی بیٹی بولی، ٹھیک ہے، آج سے ہم دونوں مل کر آپ کے ساتھ برابر کا کام کریں گی اور چھوٹی موٹی کمیٹی ڈال کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ لے آیا کریں گی اور آپ کو بھی پیسے دیں گی۔ اگر کوئی مہمان آئیں گے تو اس کو بھی پانی پلایا جائے گا۔ تو ماں بولی، ہاں تو ظاہر ہے اگر کوئی رشتہ دیکھنے آئے گا تو اس کو پوچھنا تو پڑے گا۔ تو عابدہ بولی، بس ٹھیک ہے، ہم دونوں اب آپ کے ساتھ برابر کا کام کریں گی اور جلدی امی آپ کی ایک بیٹی کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ پھر اس کی بیٹیوں نے اس کے ساتھ مل کر خوب محنت کی اور جلد ہی ماں نے عابدہ کی شادی کر دی۔ ماں بہت خوش تھی اور بیٹی کو گھر سے رخصت کر کے دکھی بھی تھی۔ اس کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن شادی کر کے وہ بہت خوش تھی۔ پھر نازیہ اپنی امی کے ساتھ مل کر سلائی کا کام کرتی تھی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ جب بھی اپنی کوئی چیز لے کر آتی تو منہال کی بھی ساتھ لے آتی تھی۔ پھر 3 سال بعد ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی بھی اکٹھی شادی طے کر دی۔ ابھی ان دونوں کی شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا کہ عابدہ روتی ہوئی اپنی امی کے گھر آئی اور بولی، امی میں لٹ گئی ہوں، میں برباد ہو گئی۔ تو ماں بولی، میری بچی کیا بات ہے، تم ایسے کیوں بول رہی ہو؟ تو وہ بولی، امی میں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر واپس آ گئی ہوں۔ ماں پریشان ہو کر بولی، میری بچی تم کیسی باتیں کر رہی ہو، بولو کیا بات ہے؟ تو وہ بولی، امی 3 سال ہو گئے شادی کو، جب سے شادی کی ہے
تب سے جہیز کا طعنہ سن رہی ہوں، لیکن اس لیے چپ تھی کہ شاید میرے سسرال والے دوبارہ بات نہ کریں۔ امی میں نے ان کا ہر دکھ برداشت کیا۔ میری بچی بول، کیا کیا ہے انہوں نے تیرے ساتھ؟ تو وہ بولی، امی میں حاملہ ہو گئی تھی، سسرال والوں کے کہنے پر آپ کو بتایا نہیں، پر امی انہوں نے مجھے اتنا مارا اور اتنا گھر کا کام کروایا کہ میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ اور یہ دیکھیں کاغذ، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ وہ کاغذ دیکھ کر ان دونوں کے رنگ اڑ گئے، کیونکہ وہ کاغذ کوئی عام کاغذ نہیں بلکہ طلاق کے کاغذ تھے۔ جب نازیہ نے اپنی امی کو بتایا کہ امی اسے طلاق ہو گئی ہے تو ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ایسے محسوس کرنے لگی جیسے آسمان اور زمین گم ہو گئے ہوں۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ عابدہ اپنا غم بھول کر اپنی امی کو سنبھالنے لگی۔ جلدی سے اس نے لا کر اپنی امی کو پانی پلایا۔ ماں کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ اسے فکر تھی 1 ہفتے بعد دوسری بیٹیوں کی شادی ہے اور بڑی بیٹی طلاق لے کر گھر آ گئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان دونوں کی شادی میں کوئی رکاوٹ آ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بچیوں کی شادی سادگی سے کر دی تھی۔ وہ دونوں اپنے گھر میں چلی گئیں۔ شادی پر تو فی الحال کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ عابدہ کو طلاق ہو گئی ہے، لیکن جب ان دونوں کی شادی کے بعد محلے داروں نے عابدہ کو مسلسل اپنی امی کے گھر دیکھا تو لوگ باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ نازیہ اور منہال کے سسرال والے بھی ان کو طعنے دینے لگے کہ تمہاری بہن کیوں طلاق لے کر گھر آئی ہے، کیا وجہ ہوئی ہے۔ نازیہ اور منہال کو بھی ماں نے 4 جوڑوں میں رخصت کیا تھا۔ ان دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ دونوں کی ناک میں ایک ہی سانس نے دم کر رکھا تھا۔ ان کی ساس ہر وقت ان دونوں کو فرنیچر کے طعنے دیتی رہتی، کبھی ان کو برتنوں کے طعنے دیتی تو کبھی کسی چیز کے طعنے دیتی رہتی۔ ان کو اپنی چیز استعمال نہ کرنے دیتی تھی۔ ان دونوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ کوئی بات نہیں، ساس بھی ہماری ماں کی طرح ہے، اگر وہ 2-4 ہمیں سنا دیتی ہیں تو اس میں ہمیں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پہلے ہی ہماری بڑی بہن امی کے گھر رہ رہی ہے اور امی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اور اگر ہم بھی چلی گئیں تو ہماری امی کو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ لیکن یہ دونوں کی غلط فہمی تھی۔ 8 ماہ تو بڑے اچھے سے گزر گئے، لیکن ایک دن ان دونوں کے شوہر ہانپتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ جب ان دونوں نے اپنے شوہروں کو اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئیں اور بولی، کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ اپنی بیویوں کی بات کا جواب دینے کی بجائے دروازہ بند کر کے کہنے لگے، اگر کوئی ہمارا پوچھے گا تو کہنا گھر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر دونوں ایک کمرے میں گھس گئے اور اسے اندر سے لاک کر لیا۔ اتنے میں باہر دستک ہوئی تو منہال نے پوچھا۔ باہر سے آواز آئی، پولیس۔ وہ بیچاری ڈر گئی اور دروازہ کھولا۔ پولیس کے آدمی نے کہا، 2 چور آپ کے گھر آئے ہیں، ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ وہ بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہم شریف لوگ ہیں، یہاں کوئی چور نہیں رہتے، بلکہ ہمارے شوہر ابھی ابھی کام سے آئے ہیں۔ تو پولیس نے کہا، کیا آپ بلائیں گے اپنے شوہر کو؟ تو اس نے کہا، جی میں ابھی بلاتی ہوں۔ وہ کمرے کے باہر آ کر بولی، آپ باہر آ جائیں، پولیس آئی ہے۔ ان کو لگا کہ آپ چور ہیں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب 2 سے 3 مرتبہ ان دونوں نے آواز لگائی اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو پولیس نے دروازہ توڑ دیا اور ان دونوں کے شوہروں کو باہر لے آئی۔ اور پولیس والے بولے، یہی ہیں وہ چور جو 2-3 سال سے پکڑے نہیں جا رہے تھے۔ پولیس کا آدمی بولا، آپ کون ہیں ان کے ساتھ؟ ایک عورت بھی شامل تھی۔ وہ بولی، وہ تو ہماری ساس ہے۔ پولیس کا آدمی بولا، کون سی ساس؟ وہ ان چوروں کی ماں نہیں ہے۔ ساتھ ہی پولیس والا بولا، آپ مجھے شریف گھرانے کی لگتی ہیں، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنے گھر چلی جائیں، کیونکہ ان کی خاطر آپ اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کے شوہروں کو لے گئے۔ وہ دونوں بہت رو رہی تھی۔ وہ اپنی امی کو دوبارہ دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ 2 دن تو اپنے سسرال میں رہی، پھر تیسرے دن ان کو پتہ چلا کہ یہ گھر بھی ان کا اپنا نہ تھا۔ پھر وہ روتی ہوئی اپنے امی کے گھر آ گئی۔ جب ماں نے اپنی بیٹیوں کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے میری بچیوں؟ وہ دونوں چپ رہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر ہم نے کچھ کہا تو ہماری ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ اور پھر رات کو وہ دونوں رو رو کر اپنی بڑی بہن کو اپنے شوہروں اور نقلی سانس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ماں نے باہر کھڑے ہو کر سب سن لیا اور اچانک زمین پر گر گئی۔ تینوں بیٹیاں بھاگی بھاگی باہر گئیں اور اپنی ماں کو گرے ہوئے دیکھا تو رونے لگیں اور اسی وقت اپنی ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ عورت اپنی بچیوں کا دکھ برداشت نہ کر سکی تھی اور اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ان تینوں کو خاموشی لگی۔ اب وہ تینوں مل کر کام کرتی ہیں اور اپنا گھر چلاتی ہیں۔ تینوں بیٹیوں کو 4 سال ہو گئے ہیں طلاق ہوئے، اور آج بھی اس امید میں ہیں کہ شاید انہیں کوئی اچھا رشتہ یا جیون ساتھی مل جائے گا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔